خواتین سے خاص طور پہ ایک بات کہتا ہوں، یہاں تو عورتیں نہیں بیٹھی لیکن انٹرنیٹ پہ سنتی ہیں کہ تمہارا بھائی اگر تمہارے ساتھ زیادتی بھی کرے، اونچ نیچ کرے، گڑبڑ کرے، معاف کر دو اس کو، کیونکہ خدا کی قسم مرد کو اللہ نے ایسی غیرت دی ہے کہ وہ بہنوں کے معاملے میں بڑا غیرت مند ہوتا ہے. اگر بہن اس سے بنا کے رکھے، نالائق یہ ہوگا نا گھر آ کے چیختا زیادہ ہے، یہی مردوں کی گڑبڑیں ہوتی ہیں، چیختا ہے، بات بات پہ گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے. لیکن شریعت عورت کو حکم دیتی ہے کہ گھر کے مرد کا احترام کرے، کیونکہ اگر آئندہ کچھ گڑبڑ ہوئی سسرال جا کے تو یہی ہوگا تمہاری پشت پہ کھڑا ہوا. اور اگر اس سے اتنی بگاڑ لی کہ یہ تمہارے تمام معاملات سے دستبردار ہو گیا، پھر تمہارا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. پھر تمہارا پوچھنے والا کس کے پاس جاؤ گی؟ کتنی خواتین گھر سے بھاگ کے شادی کرتی ہیں، باپ سے بھی بھاگ گئیں، بھائی سے بھی بھاگ گئیں، ان کی عزت کو داؤ پہ لگا دیا. بعد میں جب وہ عاشق جو تھا نا، جو آسمان سے ستارے توڑ کے لا رہا تھا اس کے لیے، اس کو جب شہوت پوری ہو گئی، پھر اب وہ انڈا موڑ سے ٹماٹر لانے کے لیے تیار نہیں ہے. آسمان کے تارے تو دور کی بات، وہ تو اس وقت شہوت اس کے دماغ پہ سوار تھی تو آسمان کے تارے بھی آ رہے تھے. اب جب دل بھر گیا، ایک دو چار بچے ہو گئے، اب اس کو کبھی یہاں سے ٹماٹر لا دو، وہ نہیں لے کر آ رہا، پڑا ہوا ہے. تھوڑے دن تک تو یہ ہوتا ہے کہ لے کے نہیں آ رہا، خود ہی لاؤ، پیسے میں دے دوں گا، لے کے خود آؤ. تھوڑے دن میں یہ ہوگا کہ پیسے بھی میں نہیں دے رہا. یہ حقائق بیان کر رہا ہوں، حقائق، مذاق نہیں کر رہا. خود ہی لے کر آؤ، کماؤ بھی خود ہی، کھاؤ بھی خود ہی، اور مجھے بھی اپنی تنخواہ سے کھلاؤ. پھر وہ خواتین ایسی بیچاری لاچار، پھر وہ آتی ہیں کسی مفتی صاحب سے رابطہ کرتے. یہاں ہمارے یہاں الفلائیہ میں بہت ساری ایسی خواتین آ چکی ہیں، مفتی صاحب ملنا ہے، کیا کام ہے بھئی، یہ مسئلہ ہو گیا. تو میں پھر ان سے خاتون آئی، میں نے کہا آپ اپنے بھائی کو بتاؤ کہ ایسا نالائق بہنوئی ہے، ابا کو بتاؤ ایسا داماد. سسر کا تو بڑا روب ہوتا ہے. تو کہنے کہ ان کو نہیں بتا سکتی کیونکہ گھر سے بھاگ کے شادی کی تھی، ان میں سے کوئی بھی راضی نہیں تھا، اپنی چوائس تھی. یہ کیا تھی؟ اپنی چوائس. ٹھیک ہے، یہ میری اپنی چوائس تھی، تو اس کی وجہ سے اب یہ ہو گیا ہے. انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ ہمارے گھر کے دروازے بند. میں نے کہا اپنی چوائس کو بھگتو اپنی چوائس. عورت کے پیچھے مرد کا ہاتھ رہے تو اس کا حوصلہ بڑا رہے. دیکھو جب سسرال میں عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے تو کیا تانے دیتی ہیں، ہمارے اتنے بھائی ہیں. پہلے تو دیتی تھی، اب کا پتہ نہیں، ہے ہی نہیں بھائی، ایک آدھ بچہ ہوتا ہے. ہمارا ایک بھائی ہے، یہ تانا دیا جا سکتا ہے؟ ایک بھائی کے بعد میرے ابا نے فیملی پلاننگ پہ عمل کیا، بچے بند کرا دیے تھے، کیونکہ ایک، وہ کہے گا ایک سے کیا ہوتا ہے، ایک بھائی. وہ بھی اکلوتا ہونے کی وجہ سے اس کو لاڈ پیار اتنا ملتا ہے کہ اس میں بھی دم ختم. جب بہن بھائی زیادہ ہوتے ہیں نا تو آپس میں لڑتے ہیں، وہ بھائی آپس میں ایک دوسرے کو پٹکتے ہیں. اس سے بھائیوں میں لڑنے کا مادہ پیدا ہوتا ہے، بہادری پیدا ہوتی ہے. اور اگر بھائی ایک ہے بہنیں زیادہ ہیں تو بھی بھائی میں ان بہنوں کو کھلانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ہر لحاظ سے بہن بھائی زیادہ ہوں، ہر لحاظ سے فائدہ مند ہے، چاہے بھائی زیادہ ہوں چاہے بہنیں زیادہ ہوں. اس میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، ذمہ داری بڑھتی ہے. اور ایک آدھ ہوگا نا کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر تو بچپن میں اٹکتے پٹکتے، ہم تو دیکھتے ہیں اپنے بچوں کو، ایک چیز تو دوسرا چھینتا ہے، پھر یہ اس کا پھر ادھر سے تھپڑ مارا، پھر مکہ مارا، روتے ہیں اٹکتے پٹکتے. میں نہیں پکڑتا ہوں ان کو، میں کہتا ہوں اور مارو ایک دوسرے کو. ٹریننگ سینٹر ہے یہ، ٹریننگ. اس سے برداشت کی قوت پیدا ہوگی، برداشت کی قوت. اور جس میں بہن بھائی زیادہ نہ ہوں ان بچوں میں برداشت کی قوت نہیں ہوتی. جتنے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں آپ ان کی تاریخ دیکھو تو زیادہ تر بہن بھائی تھے، ان میں سے کوئی ایک نکلتا ہے. پھر وہ تربیت ہوتی ہے بچپن میں، لاشعوری ٹریننگ ہوتی ہے. تو عورت اپنے بھائیوں سے، باپ سے بنا کے رکھے گی تو بعد میں تانا دے گی کہ میرے اتنے بھائی ہیں، میرا باپ ہے، میرے چاچا ہیں. بنا کے ہی نہیں رکھی. بھائی نے جب کوئی الٹی بات کی، اس نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا. اس کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے اپنا بڑا سمجھتی نہیں ہے، تو پھر ہم بھی اس کو چھوٹا نہیں سمجھیں. جب انسان میں بڑائی کا احساس ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ مجھ پر اعتماد کرتی ہے، تو پھر انسان اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے یہ مانتی نہیں تو جاؤ بھائی جو مرضی کرنا ہے کرو. تو اس لیے میرے بھائی جو خونی رشتے ہیں، خونی رشتے ان کو ترجیح دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توبہ والی حدیث پھر انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس کو مکمل کروں گا، وقت زیادہ ہو گیا. مجھے یاد دلائیں، لوگ کہتے ہیں کہ بیان جو ہے نا کمپلیٹ نہیں ہوتا، 2 قسطوں میں بھی تو ہو سکتا ہے نا کمپلیٹ. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر میں یہی وہ جو توبہ کا میں نے واقعہ سنایا تھا اس کو آگے لے کے چلوں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.